ذہن میں ایک بات آپ بٹھا لیجئے کہ حضرت سیدنا امام مہدی کے ظہور سے پہلے تک امت محمدیہ میں حضور سرکار بغداد کی طرح کوئی ولی نہ پیدا ہوا اور نہ حضرت امام مہدی کے ظہور تک کوئی ولی پیدا ہوگا۔ کوئی چشتی اس وقت تک چشتی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ قادری نہ ہو، یعنی کوئی چشتی ایسا نہیں ہے کہ وہ قادری نہیں ہے، کوئی سہروردی ایسا نہیں ہے کہ وہ قادری نہیں ہے، کوئی نقش بندی ایسا نہیں ہے کہ وہ قادری نہ ہو۔ جب قطب ربانی سرکار بغداد نے یہ فرما دیا کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کے گردن پر ہے، تو سرکار شیخ الہند و سلطان الہند خواجہ غریب نواز کے گردن مبارک پر بھی ہے، سلسلے سہروردیہ کے بانی مبانی سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی کے گردن مبارک پر بھی ہے، محبوب الہی کے گردن مبارک پر بھی ہے، صابر پیا کے گردن مبارک پر بھی ہے، مخدوم اشرف کے گردن مبارک پر بھی سرکار بغداد کا قدم مبارک ہے، اور ہندوستان میں عاشق رسول سیدنا امام احمد رضا کے گردن مبارک پر بھی سرکار بغداد کا قدم مبارک ہے۔ تو اب پھر آپ نتیجہ نکال لیجئے کہ کون ایسا چشتی ہے جو قادری نہیں ہے، کون ایسا نقش بندی ہے جو قادری نہیں ہے، کون ایسا سہروردی ہے جو قادری نہیں ہے، کون ایسا مجددی ہے جو قادری نہیں ہے۔ ہر سلسلہ سرکار بغداد سے فیض یاب ہے۔ دلیل خود سرکار بغداد کا فرمان عالی شان ہے، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم میں سے ہمارے ذریعے کچھ لوگوں کو حضور سیدنا پاک کی غلامی حاصل ہے، اور سیدنا پاک کے وسیلے سے حضور قطب ربانی سرکار بغداد کی غلامی حاصل ہے، اور سرکار بغداد کے وسیلے سے مقصود کونین تاجدار دو عالم مختار کونین جناب محمد رسول اللہ کی غلامی حاصل ہے۔ آج یہ محفل پاک سرکار بغداد کے نام سے منسوب ہے، تو نسبت ہی کی تو سب جلوہ گری ہوتی ہے نا۔ نسبت ایک چمڑا ہے، کٹ چھٹ کے موچی کے ہاں پہنچا تو وہ لوگوں کے قدموں تلے روندا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس چمڑے کو نسبت ہو گئی ہے موچی سے، لیکن اسی چمڑے کو پاک صاف کر کر کے اگر قرآن کا جزدان بنا دیا جائے تو ہر مسلمان کے سر کا تاج وہ بنے گا جزدان۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جزدان کو نسبت ہو گئی ہے کلام ربانی قرآن مجید سے، اور نسبت کی جلوہ گری ہے وہی چمڑا ہے جو موچی کے ہاں پہنچا، موچی سے نسبت ہو گئی تو ہر ایک کے قدم میں گیا، قدموں تلے روندا گیا، اور وہی چمڑا اگر جزدان بن کر کے قرآن سے اس کی نسبت قائم ہو گئی تو ہر مسلمان کے سر کا تاج ہے چمڑا۔ نسبتیں بدل جائیں گی تو حکم بدل جائے گا۔ یہ نسبت ہمیں اور آپ کو قطب ربانی سے حاصل ہے، سرکار بغداد اور اولیاء کرام کا
اس بات پر اتفاق ہے کہ امام مہدی ظہور کریں گے نا. آپ سنتے ہوں گے کہ جب قیامت قریب ایک دم آ جائے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام نازل ہوں گے. سنتے ہیں نا؟ تو امام مہدی کے ظہور تک وہ امام زمانہ ہوں گے، وہی پوسٹ ان کے ظہور تک قطب ربانی سرکار بغداد کو حاصل ہے. آج امام زمانہ میرا سرکار بغداد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راہ میں فنا ہو گیا، جو ہمارے راہ میں چل پڑا. راہ میں چلنا کیسا ہوتا ہے؟ اللہ کے راہ میں چلنا، وہ سرکار بغداد کی بارگاہ میں آ جائیے. عام مسلمانوں کے لیے خدا کے راہ میں چلنا کیا ہے؟ آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دے دیا، خدا کے راہ پہ چل رہے ہیں آپ. اللہ نے روزہ فرض کیا تھا رمضان کا، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کے راہ میں چل رہے ہیں. اللہ نے آپ پر نماز فرض کیا تھا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، خدا کی راہ میں چل رہے ہیں. لیکن ذرا آ جائیے سرکار بغداد کی بارگاہ میں، خدا کی راہ میں چلنا کیسا ہے؟ آج تک کوئی تاریخ میں ہم یہ نہ دیکھ سکے کہ سرکار بغداد اپنے وطن جیلان سے جب بغداد آئے ہیں تو کسی تاریخ میں یہ لکھا ہو کہ سرکار بغداد پھر واپس اپنے وطن گئے ہوں. بے شک. کیوں؟ آپ کی اماں محترمہ نے اسی وقت کہہ دیا تھا جب حضور قطب ربانی سرکار بغداد نے اپنے اماں سے فرمایا اپنا حق بخش دیجئے، مجھے خدا کی راہ میں چھوڑ دیجئے، مجھے خدا کی راہ میں چھوڑ دیجئے. آپ کی والدہ نے فرمایا تھا اے عبد القادر، میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کے بعد میں اپنے عبد القادر کا چہرہ نہ دیکھ سکوں گی، قیامت ہی میں پھر تمہارا دیدار ہوگا. جاؤ، میں نے اپنا حق بخش دیا، خدا کی راہ میں جاؤ، نکل پڑو. کوئی تاریخ میری نظر سے تو نہیں گزرا کہ جب سرکار بغداد اللہ کے راہ میں چلنے کی نیت سے جب چل پڑے تو پھر مڑ کر اپنے وطن کو کبھی دیکھا ہو؟ نہیں دیکھا. بغداد میں کیا حالت رہی؟ خدا کی یاد میں مستانہ وار پھرتے رہے، مستانہ وار پھرتے رہے، صحرا صحرا، جنگل جنگل، ویرانہ ویرانہ. اور جب بغداد میں وہ میرا آقا، وہ میرا ملجا سرکار بغداد جب بغداد آتے تھے تو لوگ کہتے تھے عبد القادر مجنون، یہ عبد القادر تو مجنون ہے، عبد القادر تو پاگل ہو گیا ہے، عبد القادر تو پاگل ہو گیا ہے. لیکن خدا کی قسم ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں اذکروا اللہ حتی یقولوا مجنون، اللہ کو اتنا یاد کرو کہ دنیا تمہیں پاگل کہنے لگے. آؤ سرکار بغداد کی بارگاہ میں شریعت پر چلنا کسے کہتے ہیں؟ بغداد والوں نے میرے سرکار بغداد کو کیا کہا؟ مجنون. لیکن چشم کائنات نے دیکھا، لکھا، پڑھا اور یہی سنا کہ جس سماج نے سرکار بغداد کو پاگل اور مجنون کا خطاب دیا تھا، وہ سماج ایک دن سرکار بغداد کے دہلیز پر اپنے سر نیاز کو خم کرتی ہوئی نظر آئی. دنیا غوث اعظم جس کو مجنون
اور خدا والذین جاہدوا فینا، جو ہم میں چلا، جو ہمارے لیے چلا، جو ہمارے لیے چلا، لنہدینہم سبلنا، ہم اس پر انیک چشمہ کھول دیں گے۔ لنہدینہم سبلنا، ہر جگہ تو فی سبیل اللہ ہے، یہاں سبیل کی جمع سبلنا، ہم راستوں کو کھول دیں گے۔ وہ راستے کیا ہیں؟ وہ راستے کیا ہیں؟ شریعت۔ اللہ نے شریعت کے چشمے کو قطب ربانی پر کھول دیا، اللہ نے معرفت کے چشمے کو قطب ربانی پر کھول دیا، اللہ نے حقیقت کے چشمے کو قطب ربانی پر کھول دیا، اللہ نے طریقت کے چشمے کو قطب ربانی پر کھول دیا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ قطب ربانی جب خطاب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک ہاتھ میں شریعت کا سمندر رکھتے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں معرفت کا سمندر رکھتے ہیں۔ جی چاہتے ہیں، جب چاہا تو شریعت کے سمندر سے سننے والے پر موتی بکھیر دیا، اور جب جی چاہا تو حقیقت کے سمندر سے موتی لے کر سننے والے پر بکھیر دیا۔ بحر شریعت و حقیقت عبد القادر اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ سرکار بغداد جب خطاب کرتے ہیں، سرکار بغداد جب خطاب کرتے ہیں تو ایک ہاتھ میں شریعت کا سمندر ہے، ایک ہاتھ میں حقیقت کا سمندر ہے۔ لنہدینہم سبلنا، ہم نے شریعت کے چشمے کو اے عبد القادر تم پر کھول دیا، ہم نے طریقت کے چشمے کو اے عبد القادر تم پر کھول دیا، ہم نے معرفت کے چشمے کو اے عبد القادر تم پر کھول دیا، ہم نے حقیقت کے چشمے کو اے عبد القادر تم پر کھول دیا، ہم نے رفعت و بلندی عظمت کے چشمے کو تم پر کھول دیا، ہم نے ادب کے چشمے کو اے عبد القادر تم پر کھول دیا، ہم نے محبت کے چشمے کو تم پر اے عبد القادر ہم نے کھول دیا، ہم نے کرامت کے چشمے کو تم پر کھول دیا، اے عبد القادر ہم نے ولایت کے چشمے کو تم پر کھول لیا۔ اے عبد القادر اب کسی کو چلا کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے عبد القادر اگر کوئی چور تمہاری بارگاہ میں آئے کہہ دو ولی ہو جائے گا، چلا کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سرکار بغداد نے ممبر بغداد کے ممبر پر کھڑے ہو کر برملا فرمایا، یا غلام الولایات ہینا، یا غلام الدرجات ہینا، اے بندے خدا ولایتیں یہاں ہیں، اے بندے خدا سارے درجات یہاں ہیں۔ کہاں؟ عبد القادر کی خانقاہ میں۔ الولایات ہینا، اے بندے خدا ولایتیں یہاں ہیں۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ کسیاب متعلقۃ ایھا شیتا لبستا فعلیکم بسلام، اے بندے خدا عبد القادر کی خانقاہ میں ولایتیں ہیں، ایسے جیسے تمہارے گھروں میں الگنجی پر کپڑے ٹنگے رہتے ہیں، ایسے عبد القادر کی خانقاہ میں ولایتیں ٹنگی ہوئی ہیں، جس کا جی چاہے آئے پہنے اور جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ چور آیا تو کیا اس سے چلا کرایا گیا؟ میرے سرکار بغداد نے کیا اس سے ریاضت کرایا؟ کوئی چلا تو نہیں کرایا اس سے۔ ایک چور آیا، منٹوں میں دنیا نے کیا دیکھا؟ ابدال اور ولی بن کر نکلا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لنہدینہم سبلنا، اے عبد القادر تم نے خدا کی راہ میں چل کر دکھایا ہے، ایسا چل کر دکھایا ہے جیسے میرا محبوب دو عالم مدنی تاجدار محمد رسول اللہ نے اپنی امت کو چل کر دکھایا۔ تو پھر میری عطا یہ ہے کہ لنہدینہم سبلنا، ہم ایک راستہ نہیں تم پر انیک چشمے کو کھول دیں گے، انیک راستوں کو کھول دیں گے۔ اب جو جس راستے پر تمہارا جی چاہے اسے لگا دو، ریاضت کرانے کی ضرورت۔ اس لیے سرکار بغداد نے ایک بار اللہ کی رحمت سے مست ہو کر
اپنے مرید کو فرمایا، کب فرمایا؟ ایک بزرگ گئے تھے امتحان لینے، سرکار بغداد کی ولایت اور کرامت کا جب چرچا اور کی شہرت ہونے لگی تو ایک بزرگ گئے، دیکھتا ہوں عبد القادر کیسا ولی ہے، سخاوت کا بھی چرچا بہت تھا، اسی کے سرکار بغداد تو روزانہ لوگوں کو کھلاتے تھے خوب، تو سوچا چلتا ہوں دیکھتا ہوں عبد القادر کی سخاوت کیسی ہے۔ وہ اس نیت سے سرکار بغداد کی بارگاہ میں آئے، سرکار بغداد سمجھ گئے، اللہ کے جانب سے الہام ہو جاتا تھا۔ وہ بزرگ بیٹھے اور کچھ کہنے سے پہلے اپنے ایک مرید کو سرکار بغداد نے فرمایا، بغداد کی گلیوں میں چلے جاؤ اور 70 فاسق و فاجر کو پکڑ کر میری بارگاہ میں لے آؤ، پاپی لوگوں کو۔ تو کسی زمانے میں پاپیوں کی تو کمی ہوتی نہیں ہے، کمی تو نیکوں کی ہوتی ہے نا۔ وہ مرید گئے اور بغداد تو اس وقت ڈاکوؤں کا اڈا تھا، وہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب آ رہے تو راستے ہی میں گھیر لیا تھا ڈاکوؤں نے۔ بہرحال تو 70 کا ملنا تو کوئی مشکل نہیں تھا، مرید گئے اور 70 دونہ 140 پاپیوں کو پکڑ کر لے آئے سرکار بغداد کی بارگاہ میں، سرکار بغداد کی بارگاہ میں لے آئے۔ سرکار بغداد نے اپنے سر مبارک کو نیچے جھکایا، کہا حضور لے آیا ہوں، حضور لے آیا ہوں۔ کہا لے آئے ہو؟ کہا جی سرکار۔ فرمایا 70 کو میرے دائیں جانب کھڑے کر دو اور 70 کو میرے بائیں جانب کھڑے کر دو۔ لائن لگا دیا، قال صف لگ گئی، لائن لگ گئی۔ مرید نے کہا حضور لائن لگ گئی۔ اس کے بعد سرکار بغداد نے اپنے نگاہ ولایت کو اٹھایا اور جب دائیں جانب دیکھا تو 70 کے 70 ولی ہو چکے تھے، اور جب بائیں جانب دیکھا تو 70 کے 70 ولی ہو چکے تھے۔ بزرگ سے فرمایا دیکھو بھوکوں کو کھانا کھلانا تو کوئی دولت مند بھی یہ کام کر سکتا ہے، ننگوں کو کپڑا پہنانا یہ تو کوئی امیر و کبیر بھی کر سکتا ہے، لیکن کسی نرگی کو سورگی بنا دینا یہ عبد القادر کا کام ہے۔ یہ ہے میری سخاوت، اصل سخاوت۔ دیکھا، اسی لیے ایک مرید نے جب پوچھا حضور فی مریدی کا البار والفاجر، سرکار آپ کے چاہنے والوں میں، آپ کے مریدوں میں تو بہت سے نیک لوگ بھی ہیں اور بہت سے گناہگار اور پاپی لوگ بھی ہیں، تو حضور نیکوں کا معاملہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن بروں کا معاملہ کیا ہوگا؟ بروں کا کیا ہوگا؟ آج دنیا قطب ربانی سرکار بغداد کی دیوانی ایسے ہی نہیں ہے۔ قطب ربانی نے فرمایا البار لی والفاجر انا لہو، جو نیک ہیں وہ میرے ہیں اور جو برے اور پاپی ہیں ان کے لیے میں ہوں۔ اور کون ہے اتنی اتھارٹی پاور؟ اللہ نے فرمایا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تم نے میری راہ میں سچے ہو کر چل کر دکھا دیا، مجھے ایسا یاد کیا کہ زمانہ نے تمہیں پاگل کہا، اب دیکھو میری عنایت، اب دیکھو میری عنایت۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں شفاعت پر، قطب ربانی سرکار بغداد کی کرامت جب سنتے ہیں شفاعت والی تو اعتراض کرتے ہیں لوگ، ارے شفاعت تو حضور کے لیے ثابت ہی ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اور حضور کے صدقے میں انبیاء کرام کے لیے ثابت ہے، حضور کے صدقے میں اولیاء صالحین کے لیے ثابت ہے، حضور کے صدقے میں قیامت کے دن ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی شفاعت کرے گا۔ یہ تو بخاری سے ثابت ہے، یہ تو مسلم شریف سے ثابت ہے،
دنیا میں شفاعت کیا ہے؟ آپ کو ہم کہتے ہیں، آپ مجھے کہتے ہیں میری مغفرت کے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے، میں نے ہاتھ اٹھایا، اللہ سے آپ کی مغفرت کے لیے دعا کیا، یہ کیا ہے؟ شفاعت ہی تو ہے، یہ شفاعت ہی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں اپنے اولیاء صالحین کو دنیا میں بھی شفاعت کا حق دیتا ہے، اور کل قیامت میں تو ثابت ہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار بغداد نے اس دنیا میں بھی اللہ سے مومنوں کی شفاعت کی ہے، اور لوگوں کو تعجب آتا ہے۔ ایک بار کا واقعہ، بغداد کے قبرستان سے ایک قبر سے چیخ و پکار کی آواز سنی جاتی تھی۔ لوگوں نے کہا حضور، بغداد کے قبرستان سے کہ ایک قبر سے چیخ اور پکار کی آواز آتی ہے۔ سرکار بغداد نے پوچھا کیا وہ میری محفل میں آتا تھا؟ لوگوں نے کہا حضور نہیں معلوم۔ کہا کیا اس نے کبھی میرے پیچھے نماز پڑھی تھی؟ کہا حضور یہ بھی نہیں معلوم۔ کہا کبھی میرے مدرسے آیا تھا یا مدرسے میری خانقاہ کے دروازے سے گزرا تھا؟ کہا حضور نہیں معلوم۔ سرکار بغداد نے فرمایا مفرط اولی بالخسارہ، اور کوتاہی کرنے والا گھاٹے ہی میں رہتا ہے۔ اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے توقف و خاموشی اختیار فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا اے لوگو، مجھے اللہ نے الہام کے ذریعے بتایا ہے کہ نہ وہ میری مجلس میں کبھی آیا، نہ میری خانقاہ اور میرے مدرسے میں کبھی آیا، نہ اس نے کبھی میرے پیچھے نماز پڑھی، لیکن جب میرا ذکر و میرا نام اس کے سامنے لیا جاتا تھا تو وہ میری محبت میں خوش ہو جایا کرتا تھا، میری محبت میں خوش ہو جایا کرتا تھا۔ میں نے اللہ سے دعا کیا، اے اللہ جو عبد القادر کے ذکر پر خوش ہو جائے قیامت میں تجھے تکلیف پہنچاتا ہے، مولا اس کی تکلیف کو دور فرما دے، مولا اسے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے عذاب کو اٹھا لیا ہے۔ دوسرے دن لوگوں نے گواہی دی کہ حضور اب اس قبر سے چیخنے اور پکارنے کی آواز نہیں آتی ہے۔ آج دنیا، آج کہاں آرا، کہاں یہ قائم نگر، کہاں بغداد، یہ 5000 اور 6000 کلومیٹر کا فاصلہ، اور تقریباً 900 سال ہو گئے 561 ہجری میں، 1442 ہجری چل رہا، 561 ہجری میں سرکار بغداد کا وصال ہے، لگ بھگ 900 سال ہو گئے، اور آج یہ آرا قائم نگر کی سرزمین پر بیٹھ کر یہ متوالے اپنی قیمتی وقت اور اپنی نیند کو قربان کر کے سرکار بغداد کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ یہ سرکار بغداد کی محبت کہاں سے آئی؟ یہ سرکار بغداد کی محبت کہاں سے آئی؟ 900 سال ہو گئے، کہاں بغداد، کہاں آرا و قائم نگر، یہ محبت کہاں سے آئی؟ اور صرف آپ ہی کے دل میں نہیں، پوری دنیا سنی صحیح العقیدہ کے دل میں، اور سنی کو چھوڑیے تو سنی کے علاوہ بھی اتنا تو کہتا ہے کہ سرکار بغداد زاہد تھے، اللہ کے ولی تھے، اتنا تو مانتا ہے۔ وہ سنی ہو یا نہ ہو تو یہ محبت کہاں سے آئی؟ اور سرکار بغداد نے کوئی دعا تعویذ تو آپ کے لیے کیا نہیں۔ اور محبت کی وجہ آج کل محبت کیوں ہوتی ہے؟ جس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو سرکار بغداد کو تو دنیا سے رخصت ہوئے 900 سال ہو گئے لگ بھگ تقریباً، اور سرکار بغداد نے آپ کو کیا دیا؟ کیا آپ نعرہ لگا رہے ہیں؟ پوری دنیا محبت میں متوالی ہو رہی ہے،
کیا بات ہے؟ اور قرآن سے لیجئے اس کا جواب۔ قرآن کے 16ویں پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں یہ آیت کریمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، ہم نے اپنی محبت تم پر ڈال دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی اور اتنی ملاحت پیدا کی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو آنکھ دیکھ لیتا تھا وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ میں جب کسی سے محبت کرتا ہوں، میں جب کسی سے محبت کرتا ہوں تو کیا کرتا ہوں؟ اب تفسیر میں بیان فرمایا مفسرین نے کہ اللہ جب کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو حضرت جبرائیل کو حکم فرماتا ہے، اے جبرائیل آسمان کے پہلے طبق میں اعلان کر دو کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اے اہل آسمان تم بھی محبت کرو۔ حضرت جبرائیل پہلے آسمان میں اعلان فرماتے ہیں، کہا اعلان کر دیا، کہا دوسرے میں اعلان کر دو، کر دیا، کہا تیسرے میں اعلان کر دو، کہا کر دیا، کہا چوتھے میں اعلان کر دو، کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آسمان کے 7 طبق میں حضرت جبرائیل سے اعلان کرواتا ہے، اے جبرائیل اعلان کر دو، اہل آسمان کو سنا دو، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اے آسمان والو تم بھی محبت کرو۔ جب آسمان میں اعلان ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو حکم فرماتا ہے، جبرائیل اب زمین پر اتر جاؤ اور زمین کے پہلی سطح پر اعلان کر دو، اے لوگو اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے تم بھی محبت کرو۔ دوسرے زمین کے دوسرے طبق میں، تیسرے طبق میں، چوتھے طبق میں، تحت الثری تک حضرت جبرائیل سے اعلان کرواتا اللہ تعالیٰ، اے جبرائیل اعلان کر دو اللہ نے فلاں بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، اے زمین والوں تم بھی ان سے محبت کرو۔ تو آسمان والوں میں اعلان ہو جاتا ہے، زمین والوں میں اعلان ہو جاتا ہے۔ اب بات اور مسئلہ سمجھ میں آ گیا، اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اب اس محبوب، اب ضرورت لوگوں کو اس کی نہیں ہے کہ اس سے کوئی دنیاوی فائدہ ہو، وہ ہمیں دولت دے دے، وہ ہمیں امیر بنا دے، وہ ہمیں بیٹا دے دے، وہ ہمارے لیے اولاد کی دعا کر دے، کچھ نہیں، وہ اللہ کا محبوب ہے۔ ہم جو محبت کر رہے ہیں وہ دنیا کی دولت کے لالچ میں نہیں، اعلان جبرائیل پر، اعلان جبرائیل۔ اعلان جبرائیل ہے جس کے محبوبیت کا اعلان سیدنا جبرائیل علیہ السلام فرمائے، اعلان کرنے والا خالق کائنات ہے، تو وہ جب اپنا محبوب اور میرے سرکار بغداد اللہ کے محبوب اور پیارے بندے ہیں، سرکار بغداد اللہ کے محبوب اور پیارے بندے ہیں، اللہ نے آپ پر انیک چشموں کو کھول دیا ہے۔ اس لیے سرکار بغداد، میں نے شروع میں کہا، کوئی بھی اس وقت کوئی بھی سلسلہ اور صاحب سلسلہ ایسا نہیں ہے کہ وہ قادری نہ ہو، وہ قادری نہ ہو۔ سرکار بغداد سے دنیا سیراب ہو رہی ہے، آپ نے امت مسلمہ کو اتنا سیراب کیا ہے اور دین محمدی کی ایسی عظیم خدمت آپ نے انجام دی ہے سرکار بغداد۔ شریعت کی اتنی پابندی سرکار بغداد نے سکھایا ہے، شریعت پر عمل کرنا سکھایا ہے، طریقت پر عمل کرنا سکھایا ہے۔ اس لیے تو سرکار بغداد فرماتے ہیں سأشربها فی کل دیر و بیت وأظہر للعشاق دینی و مذہبی وأضرب فوق السطح بالدف جلوۃ لکاساتها لا فی الزوایات مختبی۔ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے مجھے ولایت کا جوڑا عطا فرمایا، اور جب ولایت کا جوڑا عطا فرمایا
تو وارفتگی میں سرکار بغداد نے یہ شعر پڑھا. کیا پڑھا؟ سأشربها فی کل دیر و بیات. اب تو ہر دیر، ہر مندر، ہر گرجا اور ہر مسجد میں میں معرفت اور شریعت کا جام رچا دوں گا، بسا دوں گا، اور اپنا دین اور مذہب غالب کر دوں گا ہر چاہنے والوں پر. اور سن لو، یہ معرفت کا جام اور یہ شریعت کا جام کوئی کونے میں بیٹھا کر میں نہیں پلاتا. وَاضْرِبُوا فَوْقَ السَّطْحِ بِالدَّفِّ جَلْوَةً، چھت پر چڑھ کر برملا دف بجا کر میں کہتا ہوں عبد القادر کی خانقاہ میں آؤ، برملا معرفت کا جام میں پلاؤں گا. برملا، میں معرفت کا جام لک کر نہیں، گوشے اور کونے میں نہیں، برملا پلاؤں گا اور بہکنے نہ دوں گا. یہ شان ہے سرکار بغداد کی. اللہ تعالیٰ نے سرکار بغداد کی ہم لوگوں کو غلامی عطا فرمائی اور سرکار خواجہ غریب نواز کی محبت عطا فرمائی. محبت عطا فرمائی ہے. سرکار بغداد نے ہندوستان کا سلطان خواجہ غریب نواز کو بنایا. اب سن لیجئے، کوئی بھی ایسا قادری ہندوستان میں قادری نہیں ہو سکتا جب تک کہ غریب نواز کو اپنے دل میں نہ بسا لے. غریب نواز کی محبت اپنے دل میں نہ بسا لے. یہ کانٹیکٹ ہے نا ولیوں کا، یہ ولیوں کا. اللہ نے ہمیں ولیوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائی. اللہ نے ہمیں نیک بندوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالی ہمیں ہر عالم سے محبت کرنے کی توفیق، ہر سنی صحیح العقیدہ عالم سے محبت کرنے کی توفیق فرمائے. اور اے اللہ، قطب ربانی کی محبت میں جس نے اپنے زندگی کو وقف کر دیا ہندوستان کے دھرتی امام احمد رضا، اے اللہ ان کی محبت ہمارے دل میں عطا فرما. تو فنا فی القادریت اگر دیکھنا ہے تو امام احمد رضا کو دیکھو. قادریت میں اگر کسی کو فنا فی القادریت کا لقب دینا ہے تو وہ ہندوستان کے امام احمد رضا. واہ کیا مرتبہ ہے غوث، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا. بریلی کی دھرتی سے امام محمد رضا نے فرمایا. اس لیے آج سرکار بغداد کی محفل ہم مناتے ہیں. سرکار بغداد کا احسان عظیم ہے امت محمدیہ پر. اتنا بڑا احسان عظیم کسی بھی ولی کا امت محمدیہ میں نہیں ہے، امت محمدیہ پر نہیں ہے، جتنا احسان عظیم قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار بغداد کا ہے. اس قدر انہوں نے امت محمدیہ سے محبت فرمایا ہے کہ ایک روایت قلائد الجواہر فی مناقب شیخ عبد القادر میں لکھا ہے کہ سرکار بغداد وضو فرما رہے تھے، اوپر سے ایک چڑیا نے بیٹ کر دیا. سرکار بغداد کے پیرہن مبارک پر بیٹ پڑ گیا، تھوڑی سی تکلیف ہوئی. آپ نے اپنے نگاہ جلال کو اٹھا کر جو اوپر دیکھا تو سیکنڈوں میں اس چڑیے کا سر الگ دھڑ الگ زمین پر آپ کے سامنے گر پڑی. آپ نے وضو فرمایا اور وضو فرما کر اپنے ایک مرید کو بلایا اور اپنا پیرہن مبارک اتار کر دیا. کہا جاؤ اسے صدقہ کر دو اسے. اور زار و قطار رونے لگے. مرید نے پوچھا حضور تو آپ ہی کے جلال سے تو اس کا یہ حال ہوا، آپ کو تکلیف پہنچایا، تو پھر آپ رو کیوں رہے ہیں اور پھر یہ صدقہ کیوں کروا رہے ہیں؟ قربان جاؤ سرکار بغداد کے جواب پر اپنے نانا جان کی امت سے کس قدر محبت فرماتے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ سرکار بغداد کا دسترخوان جب لگتا تھا پوچھتے تھے فلاں، اگر کوئی غائب ہوتا آپ کے ہم نشینوں میں سے کہ فلاں نہیں ہے، کیا ہوا، کیوں نہیں آیا، خیریت پوچھتے تھے. چھوٹوں کو پیار کرتے تھے، چھوٹوں کو سلام کرتے تھے. جب مرید نے پوچھا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں، تو سرکار بغداد نے فرمایا
رو اس لیے رہا ہوں کہ کل اگر کسی مسلمان سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچ گئی تو کہیں اس کا یہ حال نہ ہو جائے، کہیں اس کا، یعنی میرے نظر جلال سے اس چڑیے کا یہ حال ہوا کہ سر کٹ کر الگ پھینکا گیا، دھڑ الگ پھینکا گیا، اس لیے کہ اس سے مجھے ایک تکلیف پہنچی تھی کہ وضو بنانے میں اس نے بیٹ کر دیا تو ہمیں ایک تکلیف پہنچی۔ رو اس لیے رہا ہوں کہ اگر میری نانا جان کی کوئی مسلم امت کو سے مجھے اگر کوئی تکلیف پہنچ گئی اور کہیں اس کی طرف یہ میرا جلال والا نظر اٹھ گیا تو کہیں اس کا یہ حال نہ ہو جائے، تو اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہوں، مولا ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ اب چونکہ اس نے بیٹ کر دیا اور تاب نہ لا سکی میرے نظر جلال کی، تو اس کے عوض میں یہ پیرہن ہی صدقہ کر دو، یہ پیرہن ہی صدقہ کر دو۔ یعنی یہ اس قدر محبت فرمایا آپ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس لیے آج ہم دنیا کے کسی کونے میں سے، ہندوستان میں نہیں، آپ کے چاہنے والے سعودی میں ہیں تو وہ آپ کا ذکر وہاں منا رہے ہیں، آپ کے چاہنے والے دبئی میں وہ ذکر وہاں منا رہے ہیں، آپ کے چاہنے والے پاکستان ہیں تو ذکر وہاں منا رہے ہیں، آپ کے چاہنے والے ہندوستان میں وہ ذکر وہاں منا رہے ہیں۔ کیوں؟ اکبر کا کوئی 40واں نہیں کرتا، وہ اتنا بڑا بادشاہ قطب مینار بنا گیا، یہ شاہ جہاں اتنا بڑا تاج محل بنا گیا، سرکار کے خزانے میں اس کے ذریعے سے آمدنی ہوتی ہے۔ شاہ جہاں کا کوئی 40واں مسلمان نہیں کرتا، شاہ جہاں کا کے لیے کوئی ذکر محفل کوئی مسلمان نہیں کرتا ہے۔ مغل بادشاہوں نے اتنی بڑی بڑی عمارت بنا دی، اس کا کوئی مسلمان یاد نہیں مناتی، اس کی یاد نہیں مناتی۔ کیوں؟ اس سے تو فائدہ ہے، تاج محل سے تو فائدہ ہے، کروڑوں اربوں روپے سرکار کے خزانے میں پیسہ آتا ہے، عوام کے وکاس میں وہ پیسے خرچ ہوتے ہیں، لیکن کوئی مسلمان کو سنا ہندوستان میں کہ شاہ جہاں کی یاد میں کوئی محفل مسلمان نے سجایا ہو؟ نہیں سنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو کیا وہ دنیا والوں کے لیے اور دنیا کے لیے کیا۔ میرے سرکار بغداد نے دنیا کے لیے نہیں خدا کے لیے کیا، تو ساری خدائی آپ کی، ساری خدائی آپ کی۔ انہوں نے دنیا کے لیے کیا، اس کا حشر یہ ہوتا ہے کہ دنیا پھر اسے یاد، آپ نے دنیا کے لیے نہیں خدا کے لیے کیا، تو جو خدا کے لیے کرتا ہے خدائی اس کی ہو جاتی ہے، خدائی اس کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں چل پڑا، اس طرح چل پڑا کہ جھوٹ بول کر بہانہ کر کے مال بچا سکتا تھا، مال، عزت، آبرو، جان آپ بہانہ کر کے بچا سکتے ہیں، شریعت نے اجازت دی ہے۔ لیکن جب سرکار بغداد پر ایسا وقت آ پڑا، چھپا ہوا تھا، صرف کہہ دینے کی ضرورت تھی کہ میرے پاس کوئی مال دولت نہیں ہے، میرے پاس کوئی مال دولت نہیں ہے۔ جب ڈاکوؤں نے راہ میں چھینکا تھا، جب ڈاکو آیا تو کیا کہا؟ ہاں میرے بغلی میں سلی ہوئی 40 اشرفی، 40 اشرفی بہانہ کر کے اپنے کو، اپنے مال کو بچایا جا سکتا تھا، لیکن 70 ڈاکوؤں کو خدا کی راہ پر بہانہ کر کے نہیں لا جایا سکتا تھا۔ سرکار بغداد نے اپنی جان اور اپنے مال کو نہیں دیکھا، کہا ہے لے لے اگر تیرا فائدہ ہو جاتا ہے، تیرا فائدہ ہو جاتا ہے۔ ڈھونڈتے رہے لوگ، بڑی ڈھونڈنے کے بعد ملا تھا، بغلی میں 40 اشرفی سلی ہوئی تھی، تو بول کے اپنا مال تو بچایا جا سکتا تھا، لیکن یہ 70 ڈاکوؤں کو خدا کی راہ پر خدا سے ملانا یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ سرکار بغداد نے اپنے جان اور مال کو قربان کر دیا خدا کے لیے، آج پوری خدائی اپنے جان مال کو قربان کر رہے ہیں، جان مال کو
قربان کرے دنیا کے کسی کونے میں رہے، دنیا کے کسی کونے میں رہے، اس لیے سرکار بغداد نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ سے اس وقت تک میں قدم نہ ہٹاؤں گا جب تک اپنے قیامت تک کے مریدوں کی شفاعت نہ کر رہا۔ قیامت تک کے مریدوں کے لیے اللہ سے بخشش کا وعدہ نہ لے لوں، خدا کی بارگاہ، یعنی جب قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں حضور شفاعت کر لیں گے، حضور کی شفاعت کے بعد جب سب کو شفاعت کی اجازت مل جائے گی، اس وقت کے لیے سرکار بغداد نے فرمایا کہ جب مجھے موقع ملے گا، اور موقع تو ملنا ہے، تو میں خدا کی بارگاہ سے اس وقت تک قدم نہ ہٹاؤں گا جب تک کہ قیامت تک کے اپنے سلسلے میں مرید ہونے والے کو خدا سے بخشوا نہ لوں خدا کے۔ اس لیے سرکار بغداد کی محفل میں جب بیٹھو تو اس وقت تک اپنے قدم کو نہ ہٹاؤ جب تک کہ سرکار بغداد کا ذکر مکمل نہ ہو جائے۔ الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو یہ توفیق دی کہ آپ سرکار بغداد کی محفل میں آئے، اللہ تعالیٰ کو یہ بہت محبوب ہے۔ تو ہمارے ذکر کے محتاج سرکار بغداد نہیں ہے، اولیاء ہمارے ذکر کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ ہم محتاج ہیں کہ ان کا ذکر کر کے اللہ سے اپنی مغفرت کرائیں، اس کے محتاج ہم ہیں، وہ ہمارے ذکر کے محتاج۔ اللہ نے تو انہیں خود بلند کر رکھا ہے، اللہ نے تو ان کے درجات کو بلند کر رکھا ہے، ان کا ذکر کرو یا نہ کرو اللہ نے انہیں بلند کر رکھا ہے، تو وہ ہمارے ذکر کے محتاج نہیں ہیں، ہم ان کے ذکر کے محتاج ہیں کہ ذکر کر کے، اس لیے کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمت وہاں برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم نے تیرے پیارے پیارے بندوں کا ذکر کیا، سرکار بغداد کا ذکر کیا، اے اللہ ذکر کرنے والے آباد شاد رہیں۔ آج ہمارے امام صاحب نے اتنا قیمتی وقت دیا، شروع سے یہ اسٹیج پر بیٹھے ہیں سرکار بغداد کے نام پر۔ اللہ تعالیٰ سرکار بغداد کی ضرور انہیں ہمیں اور سب چاہنے والوں کو شفاعت نصیب فرمائے گا قیامت کے دن۔ ان کے چاہنے والوں اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے آباد اللہ تعالیٰ انہیں رکھے، اور ذکر سننے والے کو بھی اللہ تعالیٰ آباد اور شاد رکھے۔ اللہ جہاں تیرے محبوب اور تیرے محبوب کے پیارے چہیتے اور لاڈلے سرکار بغداد کا جہاں ذکر ہوا، اے اللہ وہ مسجد آباد شاد رہے۔ اے اللہ جہاں جس خانقاہ میں سرکار بغداد کا ذکر ہو وہ خانقاہ آباد شاد رہے۔ مولا جس گھر میں سرکار بغداد کا ذکر ہو مولا اس گھر کو آباد شاد رکھ، گھر والے کو آباد شاد رکھ، گھر میں صاحب خانہ کے سوال اولاد۔ اے مولا آج یہ حضور سیدنا پاک کے غلام سرکار بغداد کے غلام مولا یہ بارگاہ میں محفل غوثیہ میں آئے ہیں، اے اللہ ان کے حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے۔ آج اللہ تعالیٰ ہم خوش نصیب ہیں کہ سرکار بغداد کی محبت اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں، اور سرکار بغداد نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو میرے سلسلے میں بیعت لیتا ہے، اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے اسے موت نہ دے گا۔ یہ توبہ بہت بڑی چیز ہے، یہ توبہ اپنے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ سرکار بغداد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی میرا چاہنے والا بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ آج ہم سر سے پیر تک گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، سراپا گناہ ہیں سر سے پیر تک، مولا سرکار بغداد کے صدقے میں دین کی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرمائے۔ دین سے ہر مسلمان دور ہو چکا ہے، اکثر مسلمان دور ہو چکا ہے، دین مصطفیٰ سے دور ہو چکا ہے، بمصطفیٰ برساں خیشہ کے دین ہماؤس
اگر بہو نہ رسیدی تمام وہ لہبیز، اپنے آپ کو تم نے اگر مصطفیٰ جان رحمت کے حوالے نہیں کیا اس لیے کہ دین تو سب ان کا ہی ہے، تو یقین جانو کہ یہ دنیا بھی تمہارے لیے آگ اور جہنم ہے، اور کل آخرت میں بھی تمہارے لیے آگ اور جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ سرکار بغداد کے صدقے میں اللہ ہمیں دین مصطفیٰ کے قریب کر دے۔ ہم نماز سے دور ہیں، ہم زکوٰۃ سے دور ہیں، ہم روزہ سے دور ہیں، دینی احکام سے دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ سرکار بغداد اور کل اولیاء الصالحین کے صدقے میں ہمیں دین سے قریب تر فرما دے، ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ اور اللہ کا محبوب راضی ہو جائے، اور ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق نہ دے، ایسا کام ہم سے نہ کرائے جس سے اللہ اور اس کا پیارا حبیب ناراض ہو جائے۔ مولا تعالیٰ نقش پائے مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔